سینیٹر حافظ حمد اللہ. شکریہ جناب چیئرمین. میں جناب چیئرمین ایک مسئلہ کی توجہ چاہتا ہوں، ایوان کی توجہ بھی اور آپ کی بھی. ہم نے یہاں قانون کی بالادستی کا حلف اٹھایا اور آئین کی بالادستی کا حلف اٹھایا. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی آئین کی بالادستی کی بلند و بلند دعوے کرتے ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر چوراہوں پر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ادھر اپنے شہری غیر محفوظ ہے اور غیر محفوظ ہے اپنے ریاست کی عناصر کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے. اگر غیر ریاستی عناصر رات کے 2 بجے کسی کے گھر پر دعویٰ بول کے گھر کے لوگوں کو اٹھائے تو یہ جرم ہے. لیکن اگر ریاستی عناصر گھر کی چاردیواری اور اس کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے اور شخص کو اپنے گھر سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، 40 دن پورے ہوئے ہیں، اس کا آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے یا نہیں، وہ زندہ ہے یا نہیں. اس کی بچے رو رہے ہیں، اس کی بیوی رو رہی ہے کہ میرا شوہر کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے. یہ کس کے ہاتھوں؟ یہ ریاستی عناصر کے ہاتھوں ہو رہا ہے. لیکن اگر غیر ریاستی عناصر کرتے ہیں یہ کام تو وہ جرم ہے. اگر ریاستی عناصر کرتے ہیں تو یہ قانون کی بالادستی ہے. یہ انصاف اور میرٹ کا پیمانہ یہ کیا ہے؟ آج سے تقریباً 40 دن پہلے اٹک سے جمعیت علماء اسلام کا سرپرست ہے ضلع کا مفتی امیر زمان صاحب، اس کو رات 2 بجے اپنے گھر سے اٹھایا، اپنے گھر سے گھسیٹ کے، بچے روتے ہوئے، اس کی بیوی روتی ہوئی، ان کو اٹھایا گیا. آج 40 دن پورے ہوئے ہیں، جہاں بھی ان کی خاندان گئی ہے، جہاں بھی ان کی اثر رسوخ ہے، ان کی رسائی ہے، آج تک وہ معلوم نہیں ہے. لہذا یہ ایوان اس سلسلے میں جو آئین نے چادر اور چارجواری خاندان اور گھرانے کی تقدس کی ضمانت دی ہے، آئین اور قانون نے کہا کہ 24 گھنٹے میں آپ نے حوالے کرنا ہے. لیکن 40 دن 45 دن ہوئے ہیں، مفتی امیر زمان صاحب اٹک میں جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلیٰ ایک سیاسی پارٹی کی کارکن ورکر کو اٹھایا گیا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کل اس کی لاش کسی ندی نالے میں ملے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کا روک تھام کون کرے گا؟ اس لیے اس پر آپ کو معلوم ہے کراچی میں یہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، بہت سے جگہوں میں ہو رہا ہے. لہذا ہم ادب کے ساتھ، لہذا ہم معذرت کے ساتھ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک اپر ہاؤس میں کھڑے ہو کے اور کس سے یہ منت کرتے ہیں، کس سے یہ چاہتے ہیں؟ انصاف دینے والے بھی خاموش، انصاف کے لیے قانون سازی کرنے والے بھی خاموش، اور دعوے کرتے ہیں آئین کی اور قانون کی بالادستی کی. لہذا یہ مفتی امیر زمان صاحب جناب چیئرمین، اس پر آپ جس طرح وہ فرت اللہ بابر صاحب نے چند مہینے پہلے وہ گمشدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی اور دوستوں نے اٹھائی، اگر وہ مجرم ہے، ان کو لٹکا دیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، انصاف کے مطابق، انصاف کے تقاضوں کے مطابق. لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ ان کو آپ نے چھپایا ہے؟ اس کا جرم نہیں معلوم نہیں ہے کہ کس پاداش میں. اگر جناب اشرف علی زرداری صاحب کے دوستوں کو اٹھایا جاتا ہے، غلط ہوتا ہے اور اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لہذا اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہیے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. شہری یہ مطلب نہیں ہے کہ میری پارٹی کا بندہ ہو تو وہ شہری ہے، میرے گھر کا بندہ ہو تو وہ شہری ہے، اس کی زندگی کا کوئی حق ہے. لیکن اگر کسی اور پارٹی کا ہو، کسی اور گھرانے کا ہو، پھر وہ شہری نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. لہذا ہم سیاستدانوں کو بھی یہ ہونا چاہیے بغیر کسی تفریق کے، جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے ہمیں یک آواز ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ مفتی امیر زمان کو بازیاب کرایا جائے، عدالت کے حوالے کیا جائے. میں آپ کو مثال دے دوں جناب والا، 2016 نومبر میں غالباً یا دسمبر میں سائیوال سے ایک قاری صاحب کو اٹھایا، ایک شریف قاری صاحب کو سائیوال سے
اچھا پھر مارچ میں اس کی چالان اس کو پیش کیا، مارچ میں 2017 مارچ میں اس کو پیش کیا گیا اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں۔ اچھا انویسٹیگیٹ کرنے والے جو تفتیش کرنے والے آفیسرز تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اپنے تفتیش میں، اپنے تحقیق میں، کہ اس کو ہم نے چکوال میں پکڑا اور اس کے ساتھ اتنے گرام، سینکڑوں گرام چرس اور منشیات بھی پکڑے۔ آپ اتنے بڑے پٹے خان ہیں تو آپ کے پارلیمنٹ لاجز میں لوگ چرس پیتے ہیں، اس کو پکڑے آپ اتنے بڑے پٹے خان ہیں تو مشرف کو پکڑے، آپ اتنے بڑے پٹے خان ہیں تو اسد درانی کو پکڑے جو سیاستدانوں کو پیسے دے رہا تھا، سپریم کورٹ کا کیس موجود ہے۔ ادھر غریبوں پہ آپ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اس لیے تو لوگ کہتے ہیں عام تاثر یہ ہے کہ ادھر طاقت کی حکمرانی ہے، طاقت کا قانون چلتا ہے، ادھر قانون کی طاقت نہیں چلتی ہے، اس لیے قانون کی حکمرانی نہیں ہے، ادھر دولت کا اثر ہے، ادھر دولت کی قانون چلتی ہے۔ اچھا اس کو دکھایا گیا کہ یہ اتنے سینکڑوں کیا کہتے ہیں اس کو گرام چرس پکڑے گئے، نہیں چرس نہیں، بارود پکڑے گئے۔ اچھا اس کو پکڑا گیا دسمبر اور نومبر میں سیوان سے، گھر کے سامنے سے اٹھایا۔ اتنے جھوٹ بولتے، یہ تو اچھا ہے ان کی بیوی نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کی بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ زندہ تو مل گیا، اگر لاش ملتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ لہذا یہ مفتی احمد زمان کو اٹھایا گیا، ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گا، اس کی بیوی، اس کی بچے، ایسی رات نہیں ہے کہ وہ مجھے فون نہیں کر رہا ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس رمضان المبارک میں آپ بھی ایک خیر کا کام تو کریں نا، کریں کسی کے حوالے، اس کا کیا ہونا چاہیے، اس کا سجواب کیسے کریں گے آپ؟ دوسری بات یہ کہ ادھر قومی ہیرو کی بات ہے، بابا آپ کا قومی ہیرو تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا، پوری قوم نے کہا کہ ڈاکٹر قدیر قومی ہیرو ہے، لیکن امریکہ کی خوشنودی کے لیے ایک ڈکٹیٹر نے اس کو زیرو بنا دیا، اس کو ذلیل کیا۔ 28 مئی ہم نے بنایا اس ایٹم بم جس کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، اس ایٹم بم جس کا تجربہ میاں نواز شریف نے کیا، وہ ایٹم بم جو آپ کو بنا کے دیا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھا، اس ہیرو کو آپ نے زیرو بنا دیا۔ اس ملک میں آپ کی جو قابلیت اور استعداد اور اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی زندگی اپنی ریاست کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے۔ آپ نے ڈاکٹر قدیر کی انٹرویو آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں پاکستان آیا، میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں پاکستان آیا اور پاکستان کو ایٹم بم دیا۔ یہ وہ ہیرو کہتا ہے، یہ کیوں کہتا ہے؟ آپ کی حکومتوں، آپ کی ریاست کی پالیسیوں، بالخصوص ڈکٹیٹروں کی رویے سے وہ نالاں ہو کے وہ ریاست میں رہنے سے بیزار ہے۔ 28 مئی کو ڈاکٹر قدیر کا نام کسی نے بھی نہیں لیا، لہذا ادھر ریمنڈیوس محفوظ ہے، ادھر شہری غیر محفوظ ہے۔ اور تیسری بات میں یہ کرتا ہوں، ادھر ہمارے قانون کے ماہرین بھی بیٹھے، وکلاء بیٹھے، ایک خاتون جو وکالت کی طالب علم ہے، وہ یرغمال ہے وکالت کے ہاتھوں، انصاف کے محافظ اور چوکیدار کے ہاتھوں۔ گزشتہ 2016 اپریل میں ایک بڑے وکیل کا بیٹا، ایک خاتون، ایک لڑکی جو خدیجہ صدیقی اس کا نام ہے، اس کے ساتھ ان کی تعلقات تھی، دوستی تھی، اس تعلقات کے نتیجے میں کیا ہوا وہ پس منظر ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس لڑکی پر 23 خنجر وار کیے گئے، 23 خنجر، اس کو اللہ نے بچایا تھا، وہ بچ گئی، لیکن اب وہ جو خنجر کے وار کرنے والے ہیں اس کی 1 سال تو ضائع ہو گئی اس لڑکی کی، آج بھی وہ لڑکی غیر محفوظ ہے۔ اور کس کے ہاتھوں؟ اس لڑکے کا باپ بہت بڑا وکیل ہے، وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایک وکیل ہوتا ہے وہ جو میرا کیس لڑ رہا ہے، ان کے ساتھ درجنوں وکیل ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ عدالت کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ لہذا اس کو میں وکلا گردی نہ کہوں تو اس کو میں کیا کہوں؟ عدالتوں پہ حملے ہوتے ہیں، ججوں پہ حملے ہوتے ہیں، کورٹ روم میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اگر
ریاست اور حکومت کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو ہمارے وکلا ہے، جو وکلا کو لیڈ کرتے ہیں، کم سے کم اپنے وکلا کو انصاف کی سبق تو سکھائے، اخلاق کی سبق تو سکھائے. ایک معمولی ایک معصوم لڑکی کے خلاف سب اکٹھے ہو کے اس کو سبق اور پڑھنے نہیں دیتا ہے. اسی چارجواری میں وہ بدماش بھی امتحان دیتا ہے، وہ معصوم لڑکی بھی امتحان دے رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس معصوم لڑکی کو تحفظ دیا جائے. آج بھی اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اور یہ دوسری، یہ مفتی امیر زمان صاحب کا کوئی بازیاب ہونے کا کوئی سلسلہ ہونا.